अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद तनवीर चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है इस्लाम में आदाब और इखलाक, जिस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौलाना हुज़ैफा विस्तानवी साहब और मौलाना सुलेमान मिल्ला साहब मौजूद हैं। ऐसी मजीद दीनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए इस इल्मी नशिस्त का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हर साल आपके सामने कोई ना कोई प्रोग्राम पेश किया जाता है। इस वक्त भी हम आपके सामने हाजिर है अकाबिरीन और माहिरीन के रूबरू प्रोग्राम लेकर, जिसमें सबसे पहली हमारी मुलाकात होगी आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मौलाना सुलेमान मुल्ला साहब दामत बरकातुहुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ ज़बानों में महारत रखते हैं और आपको कुरान करीम से ख़ास मुनासबत है, और जुनूबी अफ्रीका और अफ्रीकन दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इसी तरीके से UK और USA वग़ैरह में भी अंग्रेज़ी ज़बान में आपको बड़ी दिलचस्पी से सुना जाता है और बड़े मुअस्सिर अंदाज़ में आप प्रोग्राम पेश करते हैं। तो इस मुनासबत से हमने पहली मुलाकात आपसे तय की है। मौलाना, आपका हमारे इस चैनल पर इस्तकबाल है। अहलन व सहलन व मरहबा, वेलकम। जज़ाकल्लाह मौलाना हुज़ैफा साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी खुशी हुई इस मौका से और इस मुनासबत से इस चैनल पे हाज़िरी का। जी हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उम्मत बहुत सारे मसाइल से दोचार है और उम्मत के इन मसाइल पर उसकी सही रहबरी करना ये उलमा का काम है। लिहाजा इस बिना पर हम आपसे इन चंद मुलाकातों में कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाहेंगे जिसको उम्मत फेस कर रही है और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका क्या हल हो सकता है। तो सबसे पहला जो इशू है उम्मत के लिए वो ये है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो है सिस्टम। बिल्कुल, जब तक कि सिस्टम सही नहीं होता है वहाँ तक की बात नहीं बनती है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक अजीब मलफूज मेरी नज़र से गुजरा जो मुझे अचानक अभी याद आया। हज़रत ने लिखा कि हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी एक मजलिस में एक मरतबा कहा कि उम्मत में अगर सिफ़त तवाज़ु आ जाए तो उम्मत तरक्की करेगी। तो हाज़रीन को ताज्जुब हुआ कि सिफ़त तवाज़ु को तरक्की से क्या निस्बत। उसके बाद हज़रत ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको समझाया। कहा जब तवाज़ु आएगा तो एक दूसरे की बात को सुनेंगे तो इख्तिलाफ कम होगा, जब इख्तिलाफ कम होगा तो सिस्टम और तंजीम आएगी तो उम्मत खुद ब खुद तरक्की करेगी। वाह वाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों की ज़बान से ऐसी ऐसी उम्मत की रहनुमाई फरमाई, सुभान अल्लाह। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उम्मत जिसको हमारे यहाँ पर अखलाक और आदाब कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में सिस्टम कहा जा सकता है, जिसको रिस्पेक्ट कहा जा सकता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज में उसे याद किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में उम्मत बहुत सारी छोटे छोटे मसले हैं, मगर वो छोटे मसले झगड़ों का सबब भी बनते हैं और वो छोटे मसले घरों के अंदर में ही नहीं पूरे मुआशरे के अंदर में बिगाड़ का सबब बन सकता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है सिस्टम के सिलसिले में, आदाब के सिलसिले में, अखलाक के सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर तौर पर अगर कोई गुफ्तगू आ जाए तो इंशाअल्लाह उम्मत के लिए मुफीद होगी। जज़ाकल्लाह। मैं मुशाहिदीन को मुबारकबाद कहता हूँ इस रमज़ान मुबारक का। अल्लाह ताला सब के हक़ में इस माह को बाइस खैर, रहमत, बरक़ात का नुज़ूल बनाए इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया और उसूल आपने बतलाया, वो बहुत काम का उसूल है। पहली तो बात मैं कहना चाहूँगा कुरान की रोशनी में कि आयत करीमा से पता चलता है कि आदमी के अखलाक जितने संवर जाते हैं, जितने दुरुस्त हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ के यहाँ ये मेयार है जहानत का, अक्लमंदी का, फ़िरासत का, होशियारी का। और आदमी के अखलाक जितने ख़राब होते चले जाते हैं, जितने बिगड़ते चले जाते हैं, कुरान की आयत से उसका तरश्शुख होता है कि ये गोया एक बुरे अखलाक की अलामत और दलील है। वो कैसे? देखिए, सूरह नून है, सूरह कलम है, इसमें कुफ़ार ने आपकी तरफ तरह तरह के बुरी बातें मंसूब की है और अल्लाह ताला ने हर तरह हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिफा किया है। जब दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहा तो हर नबी ने अपना दिफा किया और उसमें भी हमें सीखने का मौका मिलता है। मसलन कौम हूद ने हूद अलैहिस्सलाम से कहा इन्ना लनराका फी सफ़ाहा, कि हमारे ख्याल ये है कि आप भटके हुए हैं, हमारे ख्याल है कि आप बेवकूफ़ है, वल इयादु बिल्लाह।
اگر کوئی ہمیں آج کہہ دے، مولانا سوچنے کی بات ہے، کوئی ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے یا بے وقوف کہہ دے تو جو خاموش رہنے والا طبقہ ہے وہ بہت کم ہے، جو ریٹورٹ کرنے والا بکنے والا طبقہ ہے وہ زیادہ ہے. اور اکثر لوگ کیا کہیں گے، بھائی اگر آپ کو بے وقوف دیکھنا ہو نا تو آئینہ میں دیکھو، آپ کو نظر آ جائے گا، یہ عام لوگ بولیں گے. لیکن نبی کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یا قوم لیس بی سفاہہ، یا قوم لیس بی ضلالہ. دیکھو بھائی آپ کو غلط فہمی ہوگی، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. چنانچہ وہاں سورہ نون میں، سورہ قلم میں اللہ نے قسمیں اٹھائے، نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی جس نے تقدیر لکھا اور جو کچھ فرشتوں نے لکھا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں. اور اس کو قرآن نے کئی جگہ اٹھایا، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، یا تم اکیلے تنہا کھڑے ہو جاؤ یا تم جوڑے میں کھڑے ہو جاؤ، پھر تم اپنا تھنکنگ کیپ لگا لو، ثم تتفکروا، پھر سوچو اور صحیح صحیح بولو. دیکھو تعصب سے کام مت لینا، صحیح صحیح بولو تو تمہارا ضمیر پکار اٹھے گا کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس شخص کو، اس نبی کو دیوانے سے کوئی نسبت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان اللہ تعالی لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. سبحان اللہ. کہ اگر دنیا کے عقلاء کو جمع کر دیا جائے تو ان کی عقل کا مجموعہ ایسا ہے جیسے ایک ذرہ ریت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص ذہانت ایسے جیسے دنیا کے صحرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف کہنے والا ہی تو بے وقوف ہو سکتا ہے. اور اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ضماد ہے رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے، وہ آئے تھے، وہ ویسے ڈاکٹر تھے، تو وہ ویسے اچھی نیت سے آئے، لیکن لوگوں نے ان کو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں ان کو سنائی. تو وہ آئے تھے اور آپ کو کہنے لگے، دیکھو میں نے سنا کہ آپ کو جو ہے آپ کا دماغ مختل ہو گیا ہے اور آپ کو ذہنی فطور ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد آپ نے کہا، آپ نے تو اپنی بات کہہ دی، میں اپنی بات کہہ دوں. تو کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ احمدہ استعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اب وہ تھے عرب اور عربیت کو وہ جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا اعد علی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو ذرا دہرا دو. تو آپ نے دہرائے. جب دہرائے تو وہ کہہ اٹھے فقد بلغنا قاموس البحر، یہ تو فصاحت کی انتہا ہے، یہ تو فصاحت کی انتہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں. اور کہا ہلم یدک، ذرا اپنا ہاتھ تو پھیلائے. ہاتھ پھیلایا اور پھر انہوں نے آپ سے ہاتھ ملوایا اور پھر وہ مسلمان ہوئے، جس کو شاعر نے کہا ثم اتى رجل من ضماد، ثم اتى رجل من ضماد ما هو ان محمدا خطب اسلم للوقت وذهب. پھر جو ہے ایک ضماد ازد قبیلہ کا شخص آیا، آپ سے چند کلمات سنے تھے کہ فوراً مسلمان ہو کے نکل گئے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اخلاق کا سورنا یہی بنیاد ہے، یہی معیار ہے اللہ کے یا ذہانت کا. چنانچہ امام شافعی نے لکھا ہے اور یہ بات ان کی طرف منسوب ہے مستند طریقے سے کہ اگر کوئی مرنے والا یہ کہے کہ میں اپنے مال کا 1/3 وراثت میں یا وصیت میں عقل مند کو دینا چاہتا ہوں، کسی نے بالفرض یہ مطلب وصیت کی ہو اپنے مال، چونکہ ہمیں 1/3 تک کا اختیار ہے، 1/3 اپنے مال کا عقل مندوں کو دے دینا، تو کس کو دیا جائے گا؟ تو فرمایا سب سے نیک لوگوں کو دیا جائے گا. اور کیوں؟ چونکہ قرآن نے اسی کو معیار بنایا ہے عقل مندی کا. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے. اب عقل مند کی پھر قرآن نے وضاحت کی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اللہ سے عہد شکنی نہیں کرتے، عہد کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس بات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی صلہ رحمی، وہ جوڑتے ہیں. خیر، ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والعیاذ باللہ دیوانہ پن کو منسوب کیا. اللہ نے قسمیں اٹھا کے اس کی نفی کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے غیر متناہی ثواب ہے، غیر متناہی، اس کی کوئی انتہا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہترین اخلاق کے منصب پہ فائز ہے. حکیم الامہ نے کہا، جس کو قرآنی اصطلاح میں سیاق و سباق ربط
کہ بھئی اس آیت کا ماقبل سے کیا جوڑ، مابعد سے کیا جوڑ. تو اب سوچنے کی بات ہے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانہ پن کی نسبت کی نفی کی. یہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ بے وقوف نہیں ہیں، آپ کے اخلاق تو اچھے ہیں. ان دو آیتوں کو ملانے سے حکیم الامہ بلاغہ اور مسائل السلوک میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کلما کان الانسان احسن اخلاقا کان ابعد من الجنون ویلزم منہ ان سوء الاخلاق قریب من الجنون. آیات کے ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا اخلاق جتنا اونچا ہو اتنی ہی دوری ہے بے وقوفی سے، اور آدمی کے اخلاق جتنا گیا گزرا ہو اتنا ہی قرب ہے بے وقوفی سے. چاہے لوگ لاکھ اس کو اور کہیں، لیکن قرآنی نظر میں اور قرآنی اصطلاح میں یہ عقل مند ہے، یہ بے وقوف ہے. تو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آداب اور تہذیب یہی تو بنیاد ہے. دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس میں آپ نے اپنے اوپر بہت مشقت ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا. مثلا آپ کے اندر یہ گرن تھی، یہ فکر تھی، یہ تمنا تھی، یہ ایک خواہش تھی کہ بھئی یہ بھی مان لے، یہ بھی مان لے. اللہ نے کہا آپ تو اتنا اپنے اوپر لیتے ہو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک تو نہ کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نمازیں پڑھی تو کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ قرآن تو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کے لیے تکلیف ہو، آپ کے لیے کوئی مشقت ہو. لیکن جب آپ نے اخلاق اونچے درجے کے دکھائے اور ایسے دکھائے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مبارکباد دی کہی آپ کو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بہت ہے اس کو کم کرو، نہیں 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 نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید آپ کو حوصلہ افزائی. لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں قرآن نے پیش کی ہے تو آپ دیکھیں گے بہت سی نصیحتوں پر ایک ایک جملہ یہ کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. دیکھو کوئی سا بھی گناہ، جلالین کے حوالے سے اے الخصلۃ السیئہ، کوئی گناہ بھی آپ نے کیا، چاہے زمین میں یا زمین کی تہ میں یا سمندروں میں یا کہیں اور آپ نے کیا، ان اللہ لطیف باستخراجہا خبیر بمکانہا، اللہ مطلع ہے، واقف ہے، اور قیامت کے دن تمہارے سامنے آ جائے گا. پھر کہا کہ دیکھو یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھنا، بھلائی کیا حکم کرنا، برائی سے روکنا. لیکن اخلاق کے باب میں آئے تو 3 حکم دیا، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو چہرہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے مت ملنا، اکر کے مت چلنا. چنانچہ قرآن نے روکا ہے تم اکر کے کتنا ہی چلو، آسمان تو بہت دور ہے، پہاڑ تم سے اونچا ہے، پہاڑ تم سے اونچا ہے. لن تقرب ولن تبلغ الجبال طولا. تو خیر یہ تو ایک ابتدائی تمہیدی بات ہو گئی، انشاءاللہ اور بھی آگے بات کو چلاتے. لیکن اس میں اگر ہمارے مشاہدین اسی پہ غور کریں کہ اخلاق کو سنورنے کا ہم کوشش کرتے، اخلاق کو درست کرنے کا، تو اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اخلاق کے سلسلے میں ایک معیار کیا ہے کہ اسلام میں اخلاق، حسن اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اخلاق کا معیار لوگوں کو پتہ نہیں. لوگوں نے مادی اخلاق کو اور اپنی ضرورت کے مطابق جو اخلاق ہوتے ہیں انہی اخلاق کو اخلاق کا نام دیا. نہیں، صحیح اخلاق انسان کے اس وقت اخلاق کہے جائیں گے جب وہ انسان اپنے خالق سے جڑ کر مخلوق کی رعایت کرے. مگر خالق سے کٹ کر مخلوق کی رعایت کرنا، اس کو حسن اخلاق نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو مادی اخلاق کہا جا سکتا ہے. حضرت کی بات کا خلاصہ یہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق مرحمت. ناظرین، امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی. اس خیر کے پیغام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.